کوئی زندگی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ جیسے شروع میں جب آگ لگی تھی، شروع میں اگر جلدی کی جاتی، 2 فائر ٹینڈر آئے، وہاں آنے میں بہت ٹائم لگا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے آگ پھیلتی چلی گئی۔ جمیل پراچا صاحب، خیر خیریت پوچھنے کا تو وقت ہی نہیں ہے، یہ وہ موسم ہی نہیں ہے، یہ وہ حالات ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے یہ بتائیے گل پلازا میں کتنے تاجروں کا نقصان ہوا اور کتنی مالیت کا نقصان ہوا؟ دیکھیں، یہ تو ابھی اربوں روپے کا نقصان ہے، جس کا تخمینہ ابھی لگایا جائے گا جب یہ لاشیں ساری برآمد ہو جائیں گی، تمام دبے ہوئے لوگ نکل جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں نا آپ کے اسٹوڈیو میں، تو میرے پاس یہاں تک فون آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پیاروں کو جلد از جلد نہ نکالا گیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم براہ راست خود گھس جائیں گے اور خود نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کو میں نے تسلی دی کہ ابھی رک جائیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں۔ بولے کام اتنی سستی سے ہو رہا ہے کہ کل اگر جو ہے وہ کوئی زندگی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں، اندر جانا اس وقت آپ کو مزید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر جیسے شروع میں جب آگ لگی تھی، شروع میں اگر جلدی کی جاتی، 2 فائر ٹینڈر آئے وہاں، اور دونوں میں پانی کا بھی فقدان تھا، پانی اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ ڈال کے فوراً واپس گئے ہیں، تو پھر آنے میں بہت ٹائم لگا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے آگ پھیلتی چلی گئی۔ اور آپ دیکھیں بیسمنٹ کی آگ نے 3rd فلور تک پکڑ لیا، جس میں لوگوں کو اتنی بھی باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ملی کہ وہ اب ایک عینی شاہد نے بتایا جو ہمارے دکاندار ہیں وہاں کے، کہ میری ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، جب دھواں محسوس کیا، ایک بھگدڑ مچی کہ آگ لگ گئی ہے، تو میں نے اپنا خالی شٹر کھینچا ہے، سامنے والی دکان اپنی میں بند کرنے جا رہا تھا، وہاں موقع نہیں لگ رہا، چپلے پہننے کا موقع نہیں ملا، بس بھاگے ہیں تو آگ ہر گیٹ سے دیکھ رہے ہیں تو آگ اندر گھس رہی ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ بھاگے ہیں وہاں سب کچھ چھوڑ کے۔ تو یہ کیسی آگ تھی ہماری، تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی آگ نہ ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ ایک دکان میں آگ لگتی ہے، پھر دوسری میں لگتی ہے، پھر تیسری میں لگتی ہے، ایک دم 1 سے 150 تک کیسے پہنچ گئی آگ، یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں، اندر جانا اس وقت آپ کو مزید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر اور دونوں میں پانی کا بھی فقدان تھا، پانی اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ ڈال کے فوراً واپس گئے ہیں، تو پھر اور آپ دیکھیں بیسمنٹ کی آگ نے 3rd فلور تک پکڑ لیا، جس میں لوگوں کو اتنی بھی باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ملی کہ وہ اب ایک عینی شاہد نے بتایا جو ہمارے دکاندار ہیں وہاں کے، کہ میری ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، جب دھواں محسوس کیا، ایک بھگدڑ مچی کہ آگ لگ گئی ہے، تو میں نے اپنا خالی شٹر کھینچا ہے، سامنے والی دکان اپنی میں بند کرنے جا رہا تھا، وہاں موقع نہیں لگ رہا، چپلے پہننے کا موقع نہیں ملا، بس بھاگے ہیں تو آگ ہر گیٹ سے دیکھ رہے ہیں تو آگ اندر گھس رہی ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ بھاگے ہیں وہاں سب کچھ چھوڑ کے۔ تو یہ کیسی آگ تھی ہماری، تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی آگ نہ ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ ایک دکان میں آگ لگتی ہے، پھر دوسری میں لگتی ہے، پھر تیسری میں لگتی ہے، ایک دم 1 سے 150 تک کیسے پہنچ گئی آگ، یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔